ناظرین، یہ کہانی ایسے شخص کی ہے جو اتنا بڑا ٹھگ تھا کہ دنیا کا 7واں عجوبہ تاج محل ایک بار نہیں اس شخص نے 3 دفعہ بیچ دیا۔ جی ہاں، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ شخص صرف تاج محل ہی نہیں بلکہ بھارت میں موجود کئی سرکاری عمارتیں بھی بیچ چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ کہانی ہے تاریخ کے سب سے بڑے ٹھگ نٹور لال کی۔ ناظرین، اگر پیرس میں ویکٹر لسٹنگ نامی شخص نے ایفل ٹاور کو 2 بار بیچا تھا تو انڈیا کے نٹور لال نے خود کو سرکاری افسر ظاہر کرتے ہوئے تاج محل کو 1-2 بار نہیں بلکہ 3 بار غیر ملکیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پولیس دستاویزات میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ نٹور لال کا پیدائشی نام متھلیش کمار تھا اور وہ انڈیا کی شمالی ریاست بہار میں 1913 میں پیدا ہوا۔ نٹور لال کو اپنی ناقابل یقین مہارت کا اس وقت علم ہوا جب اس نے اپنے پڑوسی کے جعلی دستخط کیے۔ وہ پڑوسی انہیں اکثر اپنے بینک ڈرافٹ جمع کروانے کے لیے بینک بھیجا کرتا تھا۔ نٹور لال کو اس دن یہ علم ہوا کہ بینک سے پیسے نکالنے کے لیے صرف بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر کے دستخط کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس نے اپنی ٹھگی کی ابتدا اپنے پڑوسی کے 1000 روپے نکال کر کی۔ جب تک پڑوسی کو اس دھوکہ دہی کا علم ہوا، نٹور لال صاحب 1000 روپے لے کر کلکتہ کے لیے فرار ہو چکا تھا۔ کلکتہ میں اس نے کپڑوں کے کاروبار میں قسمت آزمائی۔ ناکامی ہوئی تو جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کا 9 ٹن لوہا فروخت کر دیا۔ تاہم اس بار وہ پکڑا گیا اور اسے 6 ماہ قید کی سزا ہوئی۔ نٹور لال نے رہا ہونے کے بعد طوائفوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ وہ طوائفوں کو ایک ایسی نشہ آور چیز فروخت کیا کرتا تھا جسے طوائف زہر کے نام سے جانا گیا۔ پولیس نے الزام عائد کیا کہ وہ طوائفوں کو منشیات کا عادی بناتا تھا اور آخر میں ان کے پیسے لے کر فرار ہو جاتا تھا۔ وہ دوسری بار پکڑا گیا لیکن اس بار انہیں جیل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ ریلوے میں چھوٹی موٹی ملازمتیں کرنے لگا اور جعلی سرکاری دستاویزات، ریلیز آرڈر اور سامان کو غائب کرنے کے لیے چیک جاری کرتا رہا۔ کپڑے کے لین دین میں ہیرا پھیری کی وجہ سے 1940 میں اسے بہت شہرت حاصل ہوئی اور اخباروں میں اسے ٹیکسٹائل کنگ کے نام سے جانا گیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب متھلیش کمار نامی یہ نوجوان نٹور لال کہلایا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد 50 اور 60 کی دہائی کا زمانہ نٹور لال کے عروج کا دور تھا۔ سن 1957 میں نٹور لال نے جب کانپور جیل سے راہ فرار اختیار کی تو یہ انڈیا کی تاریخ میں جیل توڑنے کا مقبول ترین واقعہ تھا۔ پچھلے قریب 50 سال سے یہ اپرادھ کی دنیا میں ہے۔ زیادہ تر چوری، چیٹنگ، ابھی تک لگ بھگ ان کے خلاف 127 کے آس پاس کیسز جو ہیں درج ہوئے تھے۔ راجیو گاندھی کے دور حکومت میں اس وقت کے وزیر خزانہ نارائن دت تیواری کے اسسٹنٹ بن کر نٹور لال دلی کے ایک تاجر کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر یہ کہا کہ بیرون ملک سے آئے مہمانوں کو تحفے میں گھڑیاں دی جانی ہیں۔ لہٰذا اس نے وہاں سے 93 گھڑیاں لی اور انہیں ایک جعلی چیک تھما کر وہاں سے نکل آیا۔ چیک کے جعلی ہونے کا علم نٹور لال کے جانے کے بعد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے سب کے دوران اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور BA کی ڈگری حاصل کرنے کے علاوہ وکالت کی ڈگری بھی لی۔ اس نے سینکڑوں دکانداروں، جوریوں، بینکاروں اور بیرون ملک سے آئے افراد کو لوٹا، یہاں تک کہ انڈیا کے پہلے صدر جمہوریہ راجندر پرساد، معروف صنعت کار ٹاٹا اور دھیرو بھائی امبانی جیسی شخصیات بھی اس کی جعل سازی سے نہ بچ سکیں۔ نٹور لال نے ان کے دستخطوں میں بھی مہارت حاصل کی۔ 50 کی دہائی کے اوائل تک اس کی جعل سازی کی داستانیں اخباروں کی زینت بننے لگی تھیں۔ اس نے پٹنہ، میرٹھ، الہ آباد، حیدرآباد اور ممبئی جیسے شہروں میں اپنی دھاک جما لی، لیکن ہر جگہ اس کی شناخت مختلف ہوا کرتی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سرکاری دستاویزات بنانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے اپنی مہارت کا اظہار تاج محل فروخت کرتے ہوئے کیا، جس کی دستاویزات میں تاج محل کے بارے میں تمام کاغذات موجود تھے۔ اس نے اس طرح 3 مرتبہ تاج محل کو غیر ملکیوں کے ہاتھوں فروخت کیا اور اپنی ماہرانہ صلاحیت کی وجہ سے اس معاملے میں کبھی پولیس کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ اس نے بنیادی طور پر تاج محل کو 3 بار، لال قلعہ کو 2 بار، راشٹرپتی بھون یعنی ایوان صدر کو 1 بار اور انڈین پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے 545 ارکان کو انڈیا کے صدر راجندر پرساد کے فرضی دستخط نقل کر کے غیر ملکیوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ نٹور لال 8 ریاستوں میں 100 سے زائد پولیس مقدمات میں مطلوب تھا۔ کئی جرائم میں مطلوب نٹور لال جیل میں جانے کے بعد بھی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا تھا اور پھر اخباروں کی سرخیاں جہاں لوگوں میں سنسنی پیدا کرتی، وہیں پولیس کی ناکامی کا اشتہار بھی ہوتی تھی۔ جیل سے ہر بار منفرد طریقے سے فرار ہونے کے ہنر کی بدولت اس نے اپنی سزا کے بمشکل 20 سال ہی جیل میں گزارے۔ اسے مجموعی طور پر 9 بار گرفتار کیا گیا
और हर बार वो अपने गिरफ्तार करने वालों को धोखा देने में कामयाब रहा। इसे आखिरी बार 1987 में गिरफ्तार किया गया और 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। वो 1996 में एक बार फिर जेल से फरार होने में कामयाब हुआ और इसकी उम्र इस वक्त 84 साल थी। टांगों से माजूर होने की वजह से पुलिस इसे इलाज के लिए कानपुर जेल से दिल्ली के मशहूर अस्पताल एमसी लेकर जा रही थी कि दिल्ली स्टेशन पर पुलिस अफसर ये सोचकर किसी काम में मसरूफ हो गए कि एक मजदूर क्या भाग सकेगा, लेकिन वही हुआ जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, क्योंकि नटवर लाल साहब एक बार फिर फरार हो चुके थे और इसके बाद वो कभी नजर नहीं आया। वो एक बार पुलिस अफसर की वर्दी चुराकर पुलिस इंस्पेक्टर का लिबास पहनकर जेल से फरार हुआ था। कभी तो अपनी काल कोठरी के गार्ड को रिश्वत देकर जेल का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता, तो कभी किसी और तरीके से कामयाब हो जाता। जेल से फरार होने के बाद मतलेश अक्सर ये कहा करता कि कोई भी जेल इन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि वहाँ हमेशा एक बेईमान पुलिस वाला होता है। नटवर लाल के इस धोखाधड़ी के फन ने बॉलीवुड को भी मुतासर किया और इनके नाम पर कई फिल्में बनी। एक न्यूज चैनल की टीम ने 2009 में जब इसके गांव का दौरा किया तो एक रिपोर्टर के बार बार नटवर लाल कहने पर मकामी अफराद नाराज हो गए और सख्त लहजे में इन्हें नाम से पहले मिस्टर लगाने की ताकीद की, क्योंकि गांव वाले नटवर लाल को रॉबिन हुड की तरह देखते हैं और उनका मुजस्सबा नस्ब करने की भी मांग करते हैं। नटवर लाल 1996 के बाद दोबारा 2009 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसके वकील ने उसकी मौत के बाद उनके सारे मुकदमात को बंद करने की दरख्वास्त दी। वकील का कहना है कि नटवर लाल की मौत 25 जुलाई 2009 को हुई, जबकि उसके भाई का दावा था कि उसने 1996 में रांची में अपने भाई की आखिरी रसूमात अदा की थी। बहरहाल इनकी जिंदगी की तरह इसकी मौत भी एक राज है जिससे कभी पर्दा नहीं उठ सका।